प्रोग्राम मोहसिन इंसानियत में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए ग्रामी के उस वस्फ के हवाले से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे जिसको हम मोहसिन इंसानियत कहते हैं, जिसे हम एहसान के ज़ुमरे में गिनते हैं। और हमारी दोनों आलिमात ने बहुत खूबसूरत तरीके से, दोनों स्कॉलर्स ने बहुत खूबसूरत तरीके से एहसान के जो माने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ात-ए ग्रामी के हवाले से बयान फरमाए हैं, आपके खुल्क़ अज़ीम होने के हवाले से बयान फरमाए हैं, इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की। प्रोग्राम में हदीया अक़ीदत पेश करते हैं, कलाम है जनाब अदीब राय पूरी साहब का, और पेश करने की सआदत हासिल कर रही हैं मोहतरमा हुरिया फ़हीम। मन नाचत है मन नाचत है मन गावत है मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है तोरे नाम की बंसी सुन सुन कर तोरे नाम की बंसी सुन सुन कर तोरे नाम की बंसी सुन सुन कर मोरे मन का कंवल खिल जावत है मन नाचत है वो हमरे ताज बनाने को हमरे ताज बनाने को वो हमरे भाग जगाने को आकाश से धरती धरती से आकाश से धरती धरती से आकाश से धरती धरती से आकाश पे जावत आवत है मन नाचत है जो लाज गए की लाज रखे जो लाज गए की लाज रखे मंगतों के सर पर ताज रखे वही ज्ञान ध्यान अदीब मोरा वही ज्ञान ध्यान अदीब मोरा वही ज्ञान ध्यान अदीब मोरा वही मोरा धर्म कहलावत है मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है मन नाचत है। लुगत खानों में अलकाब के दफ्तर नजर आए, तेरी तारीफ के मयार से कमतर नजर आए। नाज़रीन, प्रोग्राम मोहसिन इंसानियत में आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत खूबसूरत वस्फ जो अल्लाह ने आपको औसाफ का इस कदर खूबसूरत गुलदस्ता इनायत फरमाया है, जो अपनी मखलूक में यकीनन आप सबसे मुमताज़ हैं, अल्लाह की तमाम तर मखलूक में सबसे मुमताज़ हैं, और जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इनायत फरमाई है उसका अहाता हम क्या करेंगे। यानी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ से वाकिफ़ हैं, और बहुत से औसाफ तो ऐसे भी हैं जिनसे कोई जिन्नो इंस वाकिफ़ नहीं है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में के हवाले से बीबी आयशा की खिदमत में एक शख्स ने ये सवाल रखा
کہ آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، ان کے اخلاق سے خبردار کیجیے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ تو دنیا کی چیزیں مجھے شمار کر کے دکھا دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کی چیزیں تو شمار نہیں کی جا سکتی، دنیا شمار نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب تو دنیا کو شمار نہیں کر سکتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں کیسے یہ پوچھتا ہے کہ ان کے اوصاف کا بیان کیا جائے؟ آپ محسن انسانیت ہیں، اور انسانیت کے ہر طبقے کے لیے آپ کا جو احسان ہے وہ بے شک ایک ایک جگہ ایسی ہے کہ ہم اس پر اگر نظر دوڑائیں تو آپ سے نہ پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی نے انسانیت پر وہ احسان کیا ہے جو محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسانات انسانیت پر فرمائے، اور بلکہ نہ صرف آپ کے احسانات انسانیت پر ہیں بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات پر بھی ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع محسن انسانیت ہے تو اسی حوالے سے یہ سوال لے کر میں پروفیسر فائزہ احسان صاحبہ کی جانب آتی ہوں۔ محسن انسانیت جب بات ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اور پھر جو زمانہ ہے آپ کا بعثت سے قبل کا وہ حالات، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ایک تڑپتی سے سکتی انسانیت پروفیسر صاحبہ جیسے ہم کہتے ہیں، اسے جو زندگی ملی ہے، ایک نئی زندگی ملی ہے اور جو آپ نے احسان کیا ہے، میں چاہوں گی کہ وہ آپ کے خوبصورت الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہاں بیان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقہ انسانیت پر احسانات فرمائے، بے شک، اور ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ صرف طبقہ اناس یعنی طبقہ خواتین پر آپ کے احسانات کا اگر جائزہ لیں تو وہ بیٹی جسے حق زندگی بھی حاصل نہیں تھا، جسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کی پرورش اور تربیت اور اس کے وجود کو رحمت قرار دے دیا گیا، اور اس کی تربیت اور پرورش کرنے پر جنت کی بشارت دی، سبحان اللہ، اور اس بیٹی کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں اس طرح آپ نے اپنی دونوں انگشت بلند فرمایا کہ وہ شخص مجھ سے اس طرح قریب ہوگا جس سے اپنی دو بیٹیوں کی کم از کم دو بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کی اور عزت کے ساتھ انہیں نکاح کی منزل میں داخل کر دیا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ کیا خواتین پر احسانات کا عالم ہے، پھر بہنوں کی حیثیت سے حسن سلوک پر بھی اسی طرح جنت کی بشارت دی، سبحان اللہ، شریک حیات کی حیثیت سے آپ بلکہ پروفیسر صاحبہ تھوڑی سی اس بہنوں کے حوالے سے بھی تفصیل چاہوں گی۔ بیٹی کے حوالے سے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں لیکن عموماً بہنوں کے حوالے سے بات کم ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رضائی بہن کے حوالے سے جو آپ کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک ہمیں حضرت نظر آتا ہے، واہ واہ واہ، وہ اس بات کا آئینہ دار ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے بالکل جو حقوق بیٹیوں کے ہیں وہی بہنوں کے ہیں، بہنوں کے، یعنی بھائی جو ہیں وہ بہنوں کے بھی ولی ہوتے ہیں، بے شک، ان کی ذمہ داری یعنی بہنوں کی کفالت، ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش تربیت بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صحیح، اور یعنی اسے کسی بھی صورت میں حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے، جی جی، اتنی اس کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت، درجہ حفاظت محسن نسواں نے خواتین کو عطا فرمائی، سبحان اللہ، درجہ حفاظت کہ بس یہ سمجھیے کہ ان کو ان کے ماتھے پر ہینڈل وتھ کیئر لکھ دیا، اللہ، خواہ وہ بیٹیاں ہوں، خواہ وہ بہنیں ہوں، خواہ وہ شریک حیات ہوں، یعنی شریک حیات کی حیثیت سے آپ نے واضح فرما دیا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بڑا نیک عمل ہے، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا میں خود ہوں۔ تو آپ نے یعنی جنت کی ضمانت اس بات کو قرار دیا کہ کوئی مرد اپنی شریک حیات کے ساتھ حسن سلوک، سبحان اللہ، اور پھر ماں کی حیثیت سے تو درجے کو اتنا بلند کر دیا عورت کے کہ جنت کو ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا، اور فرمایا کہ ماں اللہ نے حرام کی تم پر ماؤں کی نافرمانی۔ تو آپ سوچئے کہ ماؤں کی سے محبت، ماؤں کی خدمت، ماؤں کی اطاعت، ہر چیز کو فرض قرار دے دیا گیا، اور اس قدر ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ
جب سوال کرنے والے نے 3 دفعہ یہی سوال دہرایا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ فرمایا تمہارا باپ۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ہر روپ میں، یعنی بحیثیت انسان بھی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت شریک حیات اور بحیثیت ماں، ہر حیثیت میں عورت پر اتنے عظیم احسانات کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ اسے عرش فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی ہم کیا تفصیل گنوائیں گے۔ اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہیں قربان، مگر اس بخشش کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں۔ ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور بریک سے واپسی پر محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔